اشفاق احمد کہتے ہیں، میرے پاس ایک بلی تھی، اس کو جب بھی بھوک لگتی تھی وہ میرے پیر چاٹتی تھی اور میں اس کو کھانا دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ یہ بلی مجھ سے بہتر ہے، اس کو پورا یقین ہے نا کہ اپنے مالک کے پاس سے اس کی طلب پوری ہوگی، اور انسان کو یقین نہیں۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں میں بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ اللہ کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے۔ کیا بہت بڑا اعتراض ہے؟ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے سنتا ہے؟ کیا یہ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے؟ وہ کبھی کیا نہیں ہوتا۔ اس لفظ کو اپنے دل سے نکال دو۔ اللہ کی صفات پر کیا نہیں لگ سکتا؟ وہ تو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ کیا یعنی سوال، شک تو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ کیا یعنی شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس لیے تم کیا کو چھوڑ کر اللہ پہ یقین کرو۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لو تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آئے، پریشان نہ ہو، اللہ تو ہے نا۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا، تو میں کیوں فکر کروں اپنے کل کی۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جس وقت انسان شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے اسی لمحے سب کچھ برباد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے بندے سے صرف یہ ایک یقین مانگا ہے، کیونکہ یہی انسان کا سکھ ہے اور اسی میں اس کی فلاح ہے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔